الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے اس ماہ مبارک میں، تو آپ کی جلوہ گری کا مقصد کیا تھا کہ رب العالمین سے انسانیت کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیں، اور وہ انسان جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، اس انسان کو اللہ رب العالمین کے رستے پہ چلائیں، عقیدہ درست کریں، عمل ٹھیک فرمائیں۔ حضور نے اپنے 23 سال کے عرصہ میں جو جماعت تیار کی، وہ ہدایت کے ستارے بن کر چمکے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت اس جماعت کی سیرت و کردار سے رہنمائی اور روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ لیکن حضرات محترم، کچھ لوگوں کا پھر بھی خیال ہے، کچھ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے ولادت باسعادت ہوئی، انہوں نے انسانیت کو رب کا پیغام پہنچایا، اور بتوں کے سامنے گری ہوئی انسانیت کا سر اٹھا کے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والی انسانیت کو میرے نبی نے اخلاقیات کا وہ سبق دیا کہ جن پر ایسی زندگی گزارنے پر رب کے فرشتے بھی ان سے رشک کرنے لگ گئے۔ لیکن آج کا مسلمان سوچ رہا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں پیغمبر کو گئے ہوئے، اب ہمارے امت مسلمہ میں بے شمار طبقے پیدا ہو گئے، بے شمار فرقے جنم لے گئے، بے شمار جماعتیں بن گئیں، بے شمار مسلک بن گئے۔ اب ہمیں کیا پتہ ہے، ہر مسلک والا قرآن پڑھتا ہے، ہر فرقے والا قرآن کو رہنما سمجھتا ہے، ہر فرقے والا اللہ کو مانتا ہے، نبی کو اپنا نبی سمجھتا ہے۔ اب ہم کیسے سمجھیں کہ کون سی جماعت یا کون سا فرقہ ٹھیک راستے پر قائم ہے؟ اگر ہم نمازوں کی طرف جائیں، نمازوں کی گنتی کی طرف جائیں، نمازوں کی کیفیت کی طرف جائیں، تو کئی ایسے فرقے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم سے نمازیں بھی اچھی ہیں، ہم سے قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں، تو کیا وہ ٹھیک ہیں؟ حضرات محترم، اسی سوال کو ذہن میں رکھ کر میں نے دین کا طالب علم بن کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کا مطالعہ فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد، میرے زمانے بعد میں نے تو ایک صحابہ کی جماعت تیار کر دی جن پہ رب راضی ہے، وہ رب پہ راضی ہیں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن میرے بعد ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جس میں یہ برائیاں اور یہ خامیاں پائیں جائیں گی۔ حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے ان برائیوں کا تذکرہ پیش کرنا ہے، ان برائیوں کو گنوانا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ نے جو کچھ ارشادات فرمایا اس کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد ایک گروہ پیدا ہوگا جن کو خوارج کہا جائے گا۔ ان خوارج کی نشانیاں میرے نبی نے بیان فرما دی، اور یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے آخر میں پیدا ہو چکا تھا۔
مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں یہ سارے گروہ بڑی ترقی کر گئے تھے۔ ان میں جناب 4 جماعتیں تھیں، 4۔ ایک تو وہ لوگ تھے جن کو رافضی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو خلفائے ثلاثہ سے ترجیح دیتے تھے، ان کا مقام زیادہ گنواتے تھے بلکہ بڑھا بڑھا کے خدا کی ذات تک ملا دیتے تھے۔ یہ تھے روافض۔ دوسرے ناسبی لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں بغض حضرت علی المرتضیٰ تھا۔ اور تیسرے لوگ تھے خارجی لوگ تھے، یہ خارجی وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض بھی تھا، مولا علی المرتضیٰ اور اہل بیت اطہار کا بغض بھی موجود تھا۔ وہ عام مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے۔ ایک ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ حضرات محترم، یہ خوارج تھے۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں آخر قیامت تک آنے والے تمام حالات پہلے ہی بیان فرما دیے۔ اس لیے میرے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے اپنے مطالعہ کا حاصل پیش کرنا ہے، اپنے مطالعہ کا حاصل خوارج کی 35 نشانیاں جو میرے نبی نے گنوائیں، 35 نشانیاں حدیث کی روح سے، حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلی نشانی جو میرے نبی نے خوارج کی بتائی، فرمایا اخداس الاسنان۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں 6531 نمبر ہے، مسلم شریف میں 1066 نمبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ کم سن لڑکے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ کم سن لڑکے ہوں گے، میرے ممبروں پہ بیٹھیں گے، ناچیں گے بندروں کی طرح۔ حضرات محترم، دوسری نشانی جو میرے نبی نے خوارج کی بتائی، فرمایا سفہاء الاحلام، وہ دماغی طور پر ناپختہ لوگ ہوں گے۔ یہ جملہ میرے نبی کا بخاری شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 6531 اور مسلم شریف میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری نشانی خوارج کی بیان فرمائی۔ آج ہمارے لوگ، کچھ لوگوں کی داڑیاں، عمل اور نمازیں دیکھ کر بڑے حیران ہو جاتے ہیں اور جناب ان کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے نشانیاں بیان فرما دیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ہمیں قیامت تک کے لیے رہنمائی مہیا فرما دی ہے۔ تیسری نشانی جو میرے نبی نے بیان فرمائی، فرمایا خبردار وہ جو خارجی گروہ ہوگا، فرمایا کسل اللحیہ، وہ گھنی داڑیوں والے ہوں گے، بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی۔ یہ حدیث پاک کتاب المغازی بخاری شریف حدیث کا نمبر 4094، مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ حدیث کا نمبر 1064۔ چوتھی نشانی میرے نبی نے بیان فرمائی، فرمایا مشمر الازار، وہ اپنی تہبند اور شلوار کو اونچا رکھنے والے ہوں گے۔ اب بھی اگر آپ نہ سمجھو، کیا ایسی نشانیاں پانے والی جماعتیں ہیں یا کوئی نہیں؟ پھر درود پڑھو میرے نبی پر جس نے 14 صدیاں پہلے میرے پیغمبر نے نشانیاں بیان فرما دی۔ پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ 4 نشانیاں حضور نے۔ چوتھی نشانی فرمایا مشمر الازار، تہبند اور شلوار کو اونچا رکھنے والے۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر 7422، مسلم شریف حدیث کا نمبر 1064۔ پانچویں نشانی فرمایا یخرج ناس من قبل المشرق، حرمین شریفین سے مشرق کی جانب سے نکلیں گے۔ اگر حرمین شریفین سے مشرق کی طرف دیکھیں تو علاقہ نجد کا بنتا ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 7123۔
چھٹی نشانی میں نے 35 گنوانی ہے، اس لیے جلدی جلدی بتاؤں گا۔ نمبر 6 فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرجوا آخرهم المسیح الدجال۔ یہ حدیث پاک نسائی شریف میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4103۔ میرے نبی نے فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرجوا آخرهم المسیح الدجال، یہ ہر زمانے میں نکلتے رہیں گے گروہوں کی صورت میں، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا، یعنی آج بھی ہیں۔ نمبر 7 فرمایا لا یجاوزو ایمانہم خناجرہم، بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6531۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان 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 کریں گے، لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضرات محترم 7 نشانیاں، 8ویں نشانی فرمایا یتعمقون ویتشددون فی العبادت، فرمایا عبادت میں بڑے متشدد ہوں گے، بڑے انتہا پسند، بڑے تنگ نظر، عبادت میں بڑے متشدد ہوں گے۔ یہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق میں 18673 کے نمبر پر موجود ہے۔ نمبر 9 فرمایا یحقروا احدکم صلاتہ، سنے ذرا یہ جملہ جو میرے نبی نے بیان فرمایا، یہ نشانی بڑی عجیب نشانی ہے۔ فرمایا یحقروا احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم، کوئی بندہ بھی تم میں سے اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھے گا، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھے گا، یعنی نمازیں وہ تم سے زیادہ پڑھیں گے، داڑھیاں تم سے لمبی ہوں گی، شلواریں تم سے اونچی ہوں گی، ایمان کی باتیں تم سے زیادہ کریں گے، نمازیں اپنی نمازوں کو تم ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ میرا نبی بتا رہا ہے۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6534 اور مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1064۔ حضرات محترم آپ کو پتہ ہی ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں، میں نام نہ لوں تب بھی لوگ پہچانے کہ یہ نشانیاں جو میرے پیغمبر نے بتا دی ہیں، یہ نشانیاں کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 10 فرمایا لا تجاوزوا صلاتہم تراکیہم، فرمایا نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر 6534، مسلم شریف حدیث کا نمبر 1064۔ نمبر 11 فرمایا یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم، وہ ایسے قرآن پڑھیں گے کہ تم میں سے کسی کی قراءت ان کے مقابلے میں اچھی نہیں ہوگی، تم سے اچھا قرآن پڑھیں گے۔ مسلم شریف حدیث کا نمبر 1066۔ فرمایا 12ویں نشانی یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقہم، فرمایا قرآن تو اچھا پڑھیں گے لیکن ان کے قرآن کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6532، مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1064۔ حضرات محترم در میں کیوں نہ سلام پڑھوں اپنے نبی پہ؟ یہ نشانیاں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، میں نے تلاش کر کے اکٹھی کی، لیکن جب یہ نشانیاں دیکھتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون گروہ ہے۔ پھر میں کیوں نہ سلام پڑھوں اس مصطفیٰ پر کہ نام نہ لیا پھر بھی نشانیاں ایسی بتا دیں کہ اندھے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ 13 نمبر فرمایا 13ویں نشانی خارجیوں کی، فرمایا یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم
وَهُوَ عَلَيْهِمْ، وہ جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھیں گے اس قرآن کے اصل مصداق ہم ہیں، لیکن اصل میں وہ قرآن ان کے خلاف ہوگا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف حدیث کا نمبر 1066۔ آگے جناب حدیث نمبر 14، میرے نبی نے فرمایا یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف حدیث کا نمبر 4755۔ میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، یدعون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف خود تو بلائیں گے، لیکن ولیسوا منہم فی شیء، ان کے اندر کتاب میں کوئی شے نہیں ہوگی، کتاب میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کو بلائیں گے قرآن کی طرف ہی، لوگ سمجھیں گے بڑے قرآن والے ہیں۔ نمبر 15 فرمایا یقولون من خیر قول البریہ، ظاہر میں بڑی بڑی اچھی باتیں کریں گے کہ سننے والا متاثر ہو جائے گا۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر 6531، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نمبرنگ بتا رہا ہوں، جس نے بعد میں سننا ہو یوٹیوب پہ چلا جائے، یوٹیوب پہ جا کے ہر عنوان پر میری تقریر سن سکتا ہے۔ یوٹیوب آن کر کے صرف میرا نام لکھنا ہے، آگے رکن لکھنا ہے، لکھیں گے ساری تقریریں سامنے آ جائیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو روز کا خطاب آپ کو اپنے موبائل میں مل جایا کرے گا حضرات محترم، یا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ 15 نمبر فرمایا یقولون من خیر قول البریہ، بڑی اچھی باتیں کریں گے۔ نمبر 16 فرمایا یقولون من احسن الناس قولا، ان کے نعرے اور باتیں دوسرے لوگوں سے اچھی ہوں گی اور دوسرے لوگوں کو متاثر کریں گی۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6531۔ 17 نمبر فرمایا یسیئون الفعل، کردار کے لحاظ سے بڑے ظالم اور خون خوار ہوں گے، نمازیں بڑی ہوں گی، تبلیغیں بڑی ہوں گی، اچھی باتیں بڑی ہوں گی، داڑیاں گھنی ہوں گی، شلواریں اونچی ہوں گی، لیکن انتہا کے کرپٹ لوگ ہوں گے، گھر کے معاملات میں کرپٹ ہوں گے، ملازمت میں کرپٹ ہوں گے، معاملات میں کرپٹ ہوں گے۔ اندازہ لگائیں میرے نبی نے تو ایسے بیان کر دیا جیسے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کے سامنے تو نہیں تھے، آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرات محترم 18ویں نشانی میرے نبی نے فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1067۔ فرمایا وہ تمام مخلوق میں سے بدتر ہوں گے۔ 19ویں نشانی فرمایا یطعنون علی امراہم ویشہدون علیہم بالدلالہ، حکومت وقت یا حکمرانوں پر تانہ زنی کریں گے، تانہ زنی کریں گے، تانہ زنی کریں گے۔ نام نہیں لوں گا لیکن خبریں سننے والا ہر بندہ پہنچ گیا ہے، کبھی کہیں دھرنا کبھی کہیں دھرنا، کرپشن بھی ہے، پمپ پٹرول کے پمپ بھی بڑے ہیں، ڈیزل بھی وافر ہے، اب بھی نہیں پہنچے تو میرا قصور نہیں ہے۔ فرمایا یطعنون علی امراہم ویشہدون علیہم بالدلالہ، ان کی یہ 19ویں نشانی یہ ہے کہ وہ حکمرانوں پر تانہ زنی کریں گے اور ان پر گمراہی کا فتویٰ لگائیں گے۔ یہ حدیث پاک مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ 20ویں نشانی فرمایا یخرجون علی خین فرقۃ من الناس، وہ اس وقت منظر عام پر آئیں گے جب لوگوں کے درمیان فرقہ وارانہ اختلاف پیدا ہو چکا ہوگا۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 3414، مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1064۔ نمبر 21 فرمایا یقتلون اہل الاسلام
وَيَدْعُونَ عَلَى الْأَوْثَانِ، وہ اہل اسلام کو تو قتل کریں گے اور بت پرستوں کے ساتھ معاہدے کریں گے۔ اب بھی نہیں کھلا۔ کن لوگوں کے مدرسوں میں اندرا گاندھی جاتی رہی، کن لوگوں کے مدرسوں میں ہندو ایڈ دیتے رہے۔ حضرات محترم، خارج کی نشانیاں جو میرے نبی نے حدیث میں بیان کی، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6995، 22 نمبر فرمایا یسفکون الدم الحرام، ناحق خون بہائیں گے، ناحق خون بہائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ناحق خون بہائیں گے۔ حدیث کا نمبر مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1066۔ 23ویں نشانی فرمایا یقطعون السبیل، ہائے وہ رازن ہوں گے، راستے میں کھڑے ہوں گے، موٹر سائیکلوں والوں کو لوٹیں گے، کاروں والوں کو لوٹیں گے، اور وہ آمدنی اپنی تنظیم کے اخراجات پر خرچ کریں گے اور اس کو بڑا کار ثواب سمجھیں گے کہ ہم جناب امیروں کو لوٹ کر اپنی تنظیم چلا رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک حاکم فی المستدرک حدیث کا نمبر ہے 2657۔ 24ویں نشانی جو میرے نبی نے بیان فرمائی، فرمایا یؤمنون بحکمہ ویہلکون عند مشابہتہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی جو محکم آیات ہیں، جو واضح آیات ہیں، ان پر ایمان لائیں گے۔ وَيَعْلِقُونَ عِنْدَ مُشَابِهَاتِ، جبکہ متشابہات والی آیتیں ان کی غلط ترجمانی اور غلط تفسیر کرنے کی پاداش میں ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 25ویں نشانی فرمایا يَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ۔ یہ ذرا نشانی توجہ سے سننا۔ فرمایا يَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَيَجْعَلُونَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ کفار پر نازل ہونے والی وہ آیتیں جو کفار پر نازل ہوئی ہیں، فرمایا ان کو مسلمانوں پر چسپاں کریں گے، ان کو مسلمانوں پر منطبق کریں گے۔ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ مدد دے نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، ان کو بلانا شرک ہے، ان سے مدد لینا شرک ہے۔ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ ان آیتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کریں گے۔ نشانی کون بتا رہا ہے؟ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قول حضرت عمر فاروق کا ہے، حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2539۔ یہ 25 نشانیاں۔ 26ویں نشانی فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر 6531۔ وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 27ویں نشانی فرمایا الاجر العظیم لمن قتلہم۔ یہ بات سننے والی ہے۔ فرمایا جس کو یہ قتل کریں گے، ان نشانیوں والی جماعت جس کو قتل کرے گی، الاجر العظیم، اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ جو مقتول ہوگا، چاہے ڈاکٹر سرفراز نعیمی ہو، چاہے داتا علی حجویری پر جب ان کے مزار پر حملہ ہوا تو اس حملے میں جو شہید ہوئے مسلمان وہ ہوں، یا شاہ عبداللہ غازی مزار پر جب حملہ ہوا اس وقت جو مسلمان شہید ہوئے چاہے وہ ہوں، چاہے محفل نعت میں جناب جب پن کھینچ کے انہوں نے خود کش حملہ کیا
اور بمب پھوڑا، اس کے نتیجے میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ ہوں۔ فرمایا جب یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے الاجر العظیم لمن قتلہم، مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1066۔ فرمایا جو جس کو یہ قتل کریں گے اس مقتول کا اجر رب کے ذمہ عظیم ہے۔ 27 نشانیاں، 28ویں نشانی یہ مسلم شریف حدیث کا نمبر 1066۔ 28ویں نشانی فرمایا خیر قتلی من قتلو، وہ بہترین مقتول ہوگا جس کو یہ قتل کریں گے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ نمبر 29 فرمایا شر قتلی تخدع عدیم السماء، یہ بھی حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس آسمان کے نیچے جو بدبخت مقتول ہوگا وہ یہ ہوں گے، اگر کوئی مسلمان انہیں قتل کرتا ہے تو یہ بدبخت ہوں گے۔ حضرات محترم 30ویں نشانی نمبر 30 فرمایا انہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ 31ویں نشانی فرمایا گناہ کبیرہ کے مرتکب کو دائمی جہنمی سمجھیں گے، اس کا خون اور مال حلال قرار دیں گے۔ آپ ذرا داعش کو پڑھ لیں، ان کا تنظیم کا منشور پڑھ لیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے منشور کو پڑھ لیں، وہ اس مسلمان کو دائمی جہنمی سمجھتا ہے جو بندہ جو مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ والا بھی جب توبہ کرتا ہے رب العالمین اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے۔ میرے نبی نے یہ نشانی بیان کی، اور یہ نشانی جن لوگوں میں پائی جاتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ نمبر 32 فرمایا ظالم اور فاسق حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کو فرض قرار دیں گے۔ مسلح بغاوت کو، اسلحے کے ساتھ بغاوت کو فرض قرار دیں گے کسی بھی حکومت کے خلاف۔ نمبر 33 فرمایا کسی مخصوص علاقے کو گھیر کر اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے مرکز بنا لیں گے۔ نمبر 34 اہل حق کے ساتھ مذاکرات کو ناپسند کریں گے، جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں ان کا شروعات ہوا، ان کا آغاز ہوا، اور حضرت علی نے مذاکرات کے لیے طلب کیا لیکن انہوں نے مذاکرات کرنے پسند نہ کیے۔ فرمایا میرے نبی نے کہ یہ مذاکرات سے دامن کترائیں گے۔ نمبر 35 فرمایا یقولون الحق بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجَاوَزُ حُلُوقَهُمْ، حق ان کی زبانوں پر تو جاری ہوگا لیکن وہ حق حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1066۔ تو حضرات محترم یہ 35 نشانیاں میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بیان فرما دی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا فرقہ کون سی جماعت صحیح ہے حق پر ہے۔ حضرات محترم حضور سے پوچھا بھی گیا جب میرے نبی نے فرمایا کہ انصار کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا جناب وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا وما انا علیہ واصحابی، جس فرقے پر میں محمد مصطفیٰ اور میرے صحابہ ہوں گے۔ الحمدللہ داتا علی حجویری نے زندگی گزاری نبی کے صحابہ کی زندگی کے مطابق، غوث سمدانی نے زندگی گزاری حضرات محترم میرے نبی کے صحابہ کی زندگی کے مطابق، پیر میرے علی شاہ نے زندگی گزاری، جنید بغدادی نے زندگی گزاری، سری سکتی نے زندگی گزاری، سفیان ثوری نے زندگی گزاری، حضرت بایزید بستامی نے زندگی گزاری، حضرت پیر مہر علی نے زندگی گزاری، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے زندگی گزاری، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے زندگی گزاری۔ ان تمام لوگوں کی زندگی ما انا
انا علیہ و اصحابی، اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق، حضور کی زندگی کے مطابق اور حضور کے صحابہ کی زندگی کے مطابق گزری ہے۔ اور خوش بختی ہو آپ کے لیے کہ آپ کی زندگی بھی ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چل کے گزر رہی ہے۔ بات واضح ہوگی، دعا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبیوں، شہیدوں، صالحین کا جو رستہ ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔